مطلب کیا؟ بدعت کرو کہ نہ کرو، شرک کرو کہ نہ کرو، متحد ہو جاؤ. ہمارے یہاں کچھ لوگ یہی دعوت دیتے ہیں. صحیح ہے کیا یہ؟ یعنی جو شرک کر رہا ہے اور جو شرک نہیں کر رہا ہے دونوں کو برابر. اور جب وہ تعریف کرتے ہیں نا یہ تحریکی لوگ، تو آپ دیکھیے کہ مشرکین صوفیوں کا ساتھ دیں گے، بریلیوں بدعتی کافی کفر کرنے والوں کا ساتھ دیں گے، مخالفت کریں گے توحید والوں کی. طیب اردگان ترکی اس کی تائید کریں گے. ایران جس نے پوری اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، یہ صوفی لوگوں نے نقصان پہنچایا، شیعوں نے، ان سے زیادہ نقصان کسی نے نہیں پہنچایا. یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کا ساتھ دیے، ہمیشہ ہمیشہ. ہاں، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت عمر کی شہادت، ہاں، حضرت عمر کو مارنے والے کو بابا ابو شجاع الدین ابو لولو فیروز، ایران میں اس کی قبر پر میلہ لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ایران میں آج حضرت عمر فاروق کی قتل کرنے والے مجوسی غلام ابو لولو فیروز کے مزار پہ میلے جیسا لگتا ہے، لوگ وہاں جا کے طواف تک کرتے ہیں. ہاں، اس کو لوگ بابا مانتے ہیں حضرت عمر کی نفرت میں. ہاں، ایران کے کا ایک علاقہ اس کے زیر انتظام ہے، اہواز، جو سنیوں کا تھا، 1924 سے قبضے میں لیا ہے. وہاں سنیوں پر ظلم ہوتا ہے، قتل ہوتے ہیں، کوئی مخالفت کرتا ہے غائب کر دیا جاتا ہے. پورے علاقے میں بچوں کا نام ابو بکر عمر نہیں رکھ سکتے، بچیوں کا نام حفصہ نہیں رکھ سکتے، عائشہ نہیں رکھ سکتے. یہ خبر کبھی آئی آپ کے پاس؟ میڈیا پر وہی ہیں، یہودی ہیں، شیعہ ہیں، تحریکی ہیں. جو محمد بن سلمان اگر پیرس کی کسی گلی سے گزر جائیں، کلب میں دکھ جائیں، تو اسلام کو خطرے میں نہ بتائیں گے. لیکن طیب اردگان جا کے اگر کسی قبر پر ماتھا ٹیک رہے ہیں، ہاں، ایران میں شرک اور بت پرستی کی باتیں ہو رہی ہے یا اس کی تائید ہو رہی ہے، ہاں، یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے یہاں یہودیوں کے اندر اور ان کے درمیان خفیہ معاہدے ہوئے ہیں. مرسی کے جو ذمہ داران، مرسی حکومت جب تھی مصر میں، تو اس کا جو ہے ایلچی جو ہے وہ مصر گیا تھا، وہ اسرائیل گیا تھا اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے. شیعوں سے ان کا کانٹیکٹ تھا. یہ خبریں فلسطین میں جو ہے ان لوگوں نے جو ہے یہودیوں سے جو ہے بہت سارے سودے بازیاں کی ہیں. ابھی جو ہے حماس کا جو خبر آئی تھی کہ ان کی بلڈنگ پر اسرائیل نے بم مارا تھا، بعد میں خبر آئی کہ حماس والوں نے ان کو خبر دی تھی کہ بلڈنگ کو ہم نے خالی کر دیا ہے، آپ بم مار دو. یہ اس طرح مل جل کے کام کر رہے ہیں اور ہیرو بھی بنتے ہیں، تحریکیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسلام پسندی کے نام پر حکومت اور سیاست چاہتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں. ڈاکٹر یوسف القرضاوی، اسماعیل شتی اور ان کے بیانات، جو اخوانی بڑے بڑے مرشدین ہیں، آپ ان کے بیانات اور تفصیلات پڑھیں گے تو یہ نظر آئے گا. بات تھوڑی پھسلتی اور پھیلتی چلی گئی. ان سب چیزوں کا تعلق میں ایسا مانتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج اور معاشرے میں صحیح عقیدے اور صحیح منہج کی تربیت نہ کرنا اس کا سبب ہے. ہماری بچیوں کے اندر بگاڑ ہے، بچوں کے اندر بگاڑ ہے. اس قسم کے جھوٹ اور فریب کے دعوت سے جو شکار ہو جاتے ہیں، اہل حق بیان کرتے رہ جاتے ہیں، علماء سے لوگ دور ہو رہے ہیں، علماء کے خلاف بدگمانیاں، جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں. بردرز یا ایسے لوگ جو اسلام نما کام کر رہے ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں. ہاں، یہ بردرز وغیرہ کو ہم برا نہیں کہتے، لیکن ان کی تبلیغ اور ان کی دعوت سے کیا کیا برے نتائج ہیں ان کو بھی اندازہ نہیں ہے. خالی اگر یہ مان لیا جائے صرف اتنا نقصان کہ بہت سارے عوام ان پر اعتماد کرتے ہیں، علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں، تو یہ نقصان کے لیے کافی ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی علماء پر اعتماد کرنے کی کیا ضرورت، یہ بول رہے ہیں نا، پھر ان سے فتوے پوچھتے ہیں. تو جاہلوں کو مفتی بنا لیا، رؤوس بنا لیا حدیث کی روشنی میں. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان سے جب سوال کیا جاتا ہے تو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں. قرآن، اللہ کے رسول نے فرمایا خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں. ہاں، تو ایسے لوگ جو یہ تحریکی یا کوئی بھی نیک اور بد کو، اچھے اور برے دونوں کو برابر قرار دیتے ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے نیک اور برے لوگوں کو، مومنین اور کافروں کو جو ایک ہی کھانے میں رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کہا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم. کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کر رکھا ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا؟ ہم بھی غور کریں.